السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو میں ہوں محمد بلال، یونیک ایئر کول اینڈ سروسز پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو یہ ہم نے اورینٹ کی ایک فریج چیک کی ہے، اس میں آگ لگ گئی تھی۔ تو جب ہم موقع پہ پہنچے تو آگ تو خیر ریفریجریٹر ہم نے بند کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے تھرموسٹیٹ اور بلب بھی جل گیا، ساری چیزیں بلاسٹ ہو گئی تھی۔ تو اب ہم چیک کریں گے، اس کو کھولیں گے اور اسے چیک کریں گے کہ اس کے اندر آگ کس وجہ سے لگی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کن کن چیزوں کے نقصانات ہوئے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا سکریو کھولا ہے، اس کے بعد یہ تھرموسٹیٹ کی جو ناب ہوتی ہے، اس کا اوپر جو نٹ لگا ہوتا ہے، اسے کھولیں گے، مکمل باکس کھولیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہماری خراب ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے وہ چیک کریں گے کہ کمپریسر اس کی وجہ سے ڈیمیج تو نہیں ہوا، کمپریسر جل گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کمپریسر ٹھیک ہی ہوگا۔ تو یہ ہم نے پوائنٹس اس کے اتار لیے ہیں، اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کس چیز کا بلاسٹ ہوا ہے۔ تو دوستو اس کا جو تھرموسٹیٹ ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اس میں شارٹیج کی وجہ سے بلاسٹ ہو گئے ہیں۔ تھرموسٹیٹ یہ اورینٹ کمپنی کا ہے اور یہ جینین فریج تھا، پہلے اس کا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ تو تھرموسٹیٹ آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جلنے کے بعد اسے ہم فی الحال وقتی طور پہ کیسے چلائیں گے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ تھرموسٹیٹ کی کنڈیشن دیکھیں۔ تھرموسٹیٹ کے 3 پوائنٹ ہیں اس کے، تو ایک پوائنٹ ہی اس کا جل گیا ہے اور روٹ سے ہی بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آئی ہوپ کہ یہ وولٹیج کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے تھرموسٹیٹ نکالا اور اس کے بعد جو اس کے ہیٹر کے کنیکشنز ہیں وہ بھی کیونکہ تھرموسٹیٹ میں ہی آ رہے ہیں، ہیٹر اس میں لگا ہوا تھا، وہ ہم نے چیک کرنا کہ تھرموسٹیٹ کے کنیکشنز جو ہیٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کون کون سی وائر ہیں۔ اس نے ساری وائرس دی ہوئی ہیں وائریں، اور آگے کلرز اس کے تھوڑے چینج ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑی مشکل ہوگی۔ تو ہم نے ایسا کرنا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے چیک کریں گے کہ کمپریسر کے جو کنیکشنز ہیں وہ کون کون سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنے جو ٹرمینلز ہیں، جو مین وائرز نیچے سے آ رہی ہیں کامن سٹارٹنگ اور رننگ کی، اس کو ہم نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے نیچے کلر کون سے ہیں اور اوپر جو کلر آ رہا ہے وہ کلرز کون سے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کنیکشن کا جو کمپریسر کی جو باکس ہوتا ہے وہ کھولیں گے، کنیکشنز کا جو کور ہے وہ کھولنے کے بعد ہم نے تاریں اس کی ٹریس کی ہیں کہ نیچے سے کون کون سے کلر آ رہے ہیں، کامن کون سی ہے، سٹارٹنگ کون سی ہے اور رننگ کون سی ہے۔ جی تو دوستو ہم نے جب بھی چیک کرنا ہے کلر اگر میچ نہیں بھی ہو رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بس یہ کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ تاریں جو اندر ڈائریکٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں امپیئر میٹر کی ضرورت ہے۔ امپیئر میٹر کے ساتھ چیک کرنی ہے کہ کون کون سے کلر ہم نے لگائے ہیں اور اس کے لیے جو امپیئرز ہیں وہ ایکوریٹ آ رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ہم نے کنیکشن میچ کیے ہیں اوپر کے اور نیچے کے، اس کے بعد ہم نے اسے لگایا ہے امپیئر میٹر۔ تسلی اپنی کریں، سب سے پہلے کنیکشنز چیک کریں، کنیکشنز چیک کرنے کے بعد ہی آپ تھرموسٹیٹ سائٹ پہ جائیں۔ تو میں نے ادھر کنیکشن کیونکہ میچ کر لیے تھے اور میں نے اندر سارا جو تھرموسٹیٹ ڈیڈ کر کے اسے فی الحال ریفریجریٹر کو ڈائریکٹ کر دیا ہے، کیونکہ کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ابھی اسے وقتی طور پہ آپ چلا دیں، بعد میں آپ تھرموسٹیٹ اس کا چینج کر دیجیے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی ریفریجریٹر رننگ کنڈیشن میں ہے اور ایک امپیئر لے رہا ہے۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو ان سائڈ دکھاتا ہوں، تھرموسٹیٹ سائڈ دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ارتھ کو چھوڑ کے باقی جو 3 تھمبل آ رہے تھے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے، آپ کہہ لیں کہ اسے ہم نے ڈائریکٹ چلا دیا ہے، اور ڈائریکٹ چلانے کے بعد ہم نے امپیئر میٹر لگایا ہے۔ جب بھی آپ ریفریجریٹر کو تھرموسٹیٹ کے بغیر چلائیں تو امپیئر میٹر سے ہی چلائیں، اگر آپ کے کنیکشنز میں کوئی ایشو ہوگا تو کمپریسر کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسا ہی کیا دوستو۔ اس کے بعد
کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی، فوری ہم نے اسے چلانا تھا، تھرموسٹیٹ تب اویلیبل بھی نہیں ہونا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر ٹیپ کر دی کنیکشنز کے اوپر ٹیپ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ باکس کو ری پیک کر دیا ہے، اور اب ریفریجریٹر اپنی رننگ کنڈیشن میں ہے، امپیئرز بھی ٹھیک آ رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ہم نے ایسا کرنا ہے، ساری اس کی جو وائرنگ ہے وہ چیک کرنی ہے، کیونکہ اس کا جو مین ایشو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ وولٹیج اپ ہوئے ہیں اور تھرموسٹیٹ شارٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلاسٹ ہوا ہے۔ اور شکر ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ ہی ریفریجریٹر کو بند کر دیا، اگر ٹائم پہ نہ بند کرتے تو کمپریسر بھی اس کا جل جانا تھا۔ جی میں دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں، تاکہ فیچرز میں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد دوستوں ہم نے اس کا تھرموسٹیٹ نیا ڈالنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کو ویڈیو